نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قرآن مجید میں بہت تھوڑے احکامات ایسے ہیں جہاں خالص اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اس لیے ان پر زیادہ ہمیں سمجھنے کی اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر یہ آیات خالص ہمارے لیے ہیں اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی اس کے سمجھنے میں، عمل کرنے میں رہ گئی تو ہم زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں اور زیادہ جواب دہی ہماری ہوگی۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ تو ہر وہ آیت جو اس سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ تو خالص ہمارے لیے ہے ہی، لازمی ہمارے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، کچھ آیات صرف صحابہ کے لیے ہیں، کچھ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، کچھ کافروں کو مخاطب ہے، کچھ منافقین کو مخاطب ہے، کچھ قریش کو مخاطب ہے۔ تو یہ وہ آیات جو انسانوں کو مخاطب ہیں یا مسلمانوں کو مخاطب ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں، اس پر زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ ثواب تو ساری ہی آیات پہ ملے گا، لیکن جن پر عمل کرنا، جن کو سمجھنا، جن کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ضروری ہے، وہ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین، کھڑے ہوئے، قائم کرنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کی، یعنی انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اور گواہی بھی دو تو انصاف کے ساتھ دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل نہ کرو، تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے تم کرتے ہو ان سب سے بہت ہی باخبر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہی آیت سورہ نساء کے اندر بھی آئی ہے، ہم نے وہاں بھی پڑھا، تھوڑے سے الفاظ کی تغیر کے ساتھ یہی آیت سورہ نساء کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، وہاں سورہ نساء کے اندر اس آگے یہ کہا گیا تھا کہ چاہے تمہارے مقابلے میں والدین ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو تم نے پھر بھی انصاف کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہا گیا چاہے تمہارے مقابلے میں دشمنی کیوں نہ ہو، تم نے پھر بھی انصاف کرنا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر انصاف نہ کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتی محبت، ایک ہوتی نفرت۔ جیسے ہوتا ہے نا، یا تو انسان محبت کی وجہ سے انصاف سے ہٹ جاتا ہے، اور یا نفرت کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے۔ والدین کی، رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے ہٹتا ہے۔ تو سورہ نساء میں جو پہلو بیان کیا گیا ہے انصاف کا، وہ یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے بھی تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا، چاہے تمہارے مقابلے میں والدین کیوں نہ ہو، اور تمہارے مقابلے میں رشتہ دار اقارب بھی کیوں نہ ہو، تم نے حق کی گواہی دینی ہے، حق کی بات کرنی ہے۔ اسی کو فرمایا نا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ خدا نخواستہ یہ کام چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی انصاف کے مقابلے میں نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ والدین ہے، کوئی بھی نہیں ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو وہاں پہ محبت کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے، اور یہاں نفرت کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے سورہ اس مائدہ کی اس آیت کے اندر کہ تمہارے مقابلے میں دشمن بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم نے انصاف کی بات کرنی ہے۔ اگر دشمن نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو اس کی اچھی بات کا اقرار کرنا ہے، اور اپنوں نے کوئی بری بات کی ہے تو ان کی بری بات کو بتانا ہے۔
تو یہ فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، تم نے بہرحال انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں، جو بنیادی جو ویلیوز ہیں، ان کے اندر سب سے پہلا نمبر انصاف کا ہے، سب سے پہلا نمبر عدل کا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو والدین سے بھی اوپر لے گئے ہیں، اقارب سے بھی اوپر لے گئے ہیں، اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ تم نے ہر حال کے اندر اس کا ساتھ دینا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے یا نہ ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کھڑے ہوگے تو کیا ہوگا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو فرمایا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے، اور اچھے عمل میں ظاہر ہے کہ انصاف سب سے بڑا عمل ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب میں سے مشکل کام یہ انصاف ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، کیوں جی زکریا صاحب؟ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے، انصاف کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں اپنی ذات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ماحول کے مقابلے میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں انسان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ گھر میں انصاف کر کے دیکھیں، آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ میری سائڈ لے، ماں چاہے گا میری سائڈ لے، باپ چاہے گا میری سائڈ لے، بہن بھائی چاہیں گے ہماری سائڈ لے، کیوں جی رضوان صاحب سے ہوتا ہے، بیوی چاہے گی ہماری سائڈ لے، اب اس کو سائڈ نہیں، انصاف کی سائڈ نہیں۔ تو یہ بہت مشکل عمل، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بار بار تاکید کی، اور بڑے بڑے سٹریس کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ قرآن مجید میں اس کے دونوں پہلو واضح کر دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہ بار بار آیت کیوں آ رہی، ہر جگہ کوئی نیا پہلو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں نا تو صرف ریپیٹ کرنا اللہ کا مقصد نہیں ہوتا، اس کے کسی نئے پہلو کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں محبت کے پہلو کو واضح کیا گیا، اور سورہ مائدہ میں یہ جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں دشمنی کے پہلو کو واضح کیا گیا کہ دشمن بھی کیوں نہ ہو تم نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کا اجر کیا ملے گا کہ اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم۔ والذین کفروا، اور اس کے مقابلے فرمایا کہ جو لوگ انکار کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو ان کے لیے جہنم کا وہی جہنم والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے جھٹلانا، وہ تو الحمدللہ مسلمان نہیں کرتے، اور ایک ہوتا ہے عملی جھٹلانا، یعنی عمل اس کے خلاف ہونا، تو یہ بھی گویا جھٹلانا ہے۔ یعنی مسلمان زبان سے تو نہیں کہتے ملاوٹ کرنی چاہیے، لیکن عملاً کرتے ہیں، تو گویا عملاً اس بات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا عمل اس بات کو جھٹلا رہا ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتے جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن عملاً جھوٹ بولتے ہیں، تو گویا اس بات کو انکار کر رہے ہیں، تو ان کا عمل اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ عملاً کفر اور عملاً جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ بھی خدا نخواستہ ہمیں جہنم میں بھجوا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، کیونکہ اصل عمل ہوتا ہے جو انسان کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر عمل ہمارا الٹ ہے اور ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، دعویٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر کمزوری ہے اور اس میں پھر شک ہو سکتا ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کو مضبوط کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو عمل مضبوط ہوگا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے براہ راست متعلق ہیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا، جتنا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اچھا یہاں بھی اب ایمان والے ہیں، لیکن یہ ہر مسلمان مخاطب نہیں ہے یہاں، کیوں کہ آگے آیت آپ کو بتائے گی، آیت کا سیاق و سباق بتا، یہاں پہ صرف صحابہ مخاطب ہیں۔ نعمت اللہ، اس نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر تھی، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم، کہ تمہاری طرف ہاتھ کو بڑھائے، یعنی تم پر حملہ کرے، تم پر نقصان پہنچائے، ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ تو یہ صحابہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بیان ہے کہ قریش نے اور مدینہ کے یہود نے، منافقین نے، سارے اس سے مراد ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے ارادے کر لیے تمہیں نقصان پہنچانے کے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ یعنی مکہ کے اندر دیکھیں نا مسلمان کتنے، بہت تھوڑے تھے، چند گنتی کے مسلمان تھے، اور اس کے مقابلے میں قریش بڑے بڑے سردار، پورے کا پورا مکہ بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو مکمل طور پر مسلمانوں کو
تباہ نہیں ہونے دیا۔ ایک دو لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ نے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن وہ گنتی کے چند لوگ بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ پھر بدر کا میدان دیکھ لیجئے، 313 ہیں اور وہاں پہ ان کے 1000 یعنی 3 گنا زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اس طرح باقی تمام مقامات پر بھی علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو براہ راست سازشیں ہوئی ہیں وہ بھی یہاں مراد ہے۔ یعنی آپ مکہ کے اندر دیکھیں، حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر ایک دفعہ یہود نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جھوٹ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بڑے صحابہ ہیں ان کو دعوت پہ بلاتے ہیں، ایک گھر میں ان کو جمع کریں گے، 5-10 لوگ ہوں گے، تو ہم اچانک ان پر حملہ کر کے سب کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بھی حضور کو اطلاع فرما دی، تو اس سے بھی بچا لیا۔ اور ایک دفعہ پھر یعنی بہت ساری کوششیں ہوئیں، بہت سارے اٹیمپٹ ہوئے۔ ایک دفعہ پھر بلایا گیا کسی بات کے لیے، تو آپ کو دیوار کے سائے میں بٹھایا گیا اور دیوار کے اوپر بڑا پتھر رکھا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھیں گے تو ہم اوپر سے پتھر کو گرا دیں گے۔ تو وہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کو تبدیل فرمایا۔ اس طرح اس آیت میں مفسرین نے لکھا کہ یہ ساری کوششیں مراد ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں ان کوششوں کو یاد کرو۔ اچھا کیا مطلب یاد کرنے کا؟ یعنی جو انعام اللہ نے تم پر کیا ہے اب تمہیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ کہ تمہیں اعمال کے اندر اور آگے بڑھنا ہے اور اس پر استقامت دکھانی ہے اور جم کر رہنا ہے۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، فرمایا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے اس کا پھر شکرانہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے ڈر کے رہنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں ان کا توکل سارا اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر پورا توکل کریں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے اپنی ساری کوشش کرتے ہوئے اس کوشش کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا۔ کوشش کا چھوڑنا توکل نہیں ہوتا۔ توکل ہوتا ہے اپنے سارے اسباب جو انسان کے اختیار میں ہے اس کو استعمال لاتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ان اسباب کا نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کوشش کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا پھل جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی دے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر مومن ایسا توکل کریں اللہ پر تو پھر اللہ اس کا نتیجہ ان کو دکھلائے گا۔ جس طرح ماضی کے اندر ہم نے دکھلایا کہ ہم نے تمہیں محفوظ رکھا، اگر آئندہ بھی تم نے اپنی یہ روش اور یہ اپنا تم نے معیار برقرار رکھا تو انشاءاللہ آئندہ بھی تمہاری حفاظت ہوگی۔ آگے پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی مثالوں سے اس کو واضح فرمایا کہ اسی طرح تمہاری بھی حفاظت کی جائے گی۔ یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔